بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم کون ہو اور کس قوم سے تمہارا تعلق ہے اور تمہارا کیا نام ہے؟ یہ سن کر کہا کہ میرا نام عبد المطلب ابن ہاشم ہے اور میں قوم قریش سے ہوں۔ تب یہ سن کر بادشاہ نے تعظیم و تکریم سے جائے مکلف میں رکھا اور تقریباً 1 ماہ تک ان کی ضیافت کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا، اے عبد المطلب، ہم تم سے ایک بات کہیں، اس کو آپ کسی سے نہ کہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے توریت میں اور انجیل میں اور دیگر صحیفوں میں اگلے زمانے کے دیکھا ہے کہ تمہاری قوم قریش میں ایک شخص پیدا ہوگا اور ان کی بادشاہی بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اے صاحب، مجھ کو آپ نے بہت خوش کیا۔ وہ کون شخص ہے؟ آپ ذرا اس کی تشریح فرمائیں۔ اس نے کہا، دیار عرب میں حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوں گے اور ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں ایک نشان مہر نبوت کا ہوگا اور وہ پیغمبر آخر الزمان ہوں گے، اور قبل بلوغت ان کے ماں باپ مر جائیں گے اور دادا چچا ان کی پرورش کریں گے، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور بہت دشمن ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، مگر خدا کے فضل سے ان کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمن کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، اور ایک نئی آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کرے گا، اور ان کے اصحاب اور امت سب اولیاء اور بزرگ ہوں گے، اور ان کے تمام دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، اور روئے زمین کی تمام مخلوقات ان کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرے گی، اور وہ سب کے سب خدا پرست ہوں گے، اور شیطان ان سے دور ہوں گے، اور ان کی آمد کے بعد تمام بت خانے توڑے جائیں گے، اور آتش قدح فارس بجھ جائے گا، اور کردار سب کے صحیح درست ہوں گے، اور ان کے ماننے والے امر الہی کی تکمیل میں ہر وقت لگے رہیں گے۔ ان کاموں سے وہ باز رہیں گے جن سے ان کو منع کیا جائے گا۔ پس عبد المطلب یہ سن کر سجدہ شکر بجا لائے اور درگاہ کبریا میں ملتجی ہوئے، اور بادشاہ نے ان کو 100 اونٹ اور 10 غلام اور 10 لونڈیاں، 10 رتل طلائے اور 10 رتل چاندی اور کانی مشک و عنبر اور دیگر بہت سی چیزیں دے کر ان کو خوش کیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان کو بھی خلعت فاخرہ دے کر معزز و سرفراز کیا، اور پھر کہا، اے عبد المطلب، جس وقت لڑکا پیدا ہو تو فوراً مجھ کو خبر دینا، اس کے واسطے جناب باری تعالیٰ میں دعا کروں گا، اور میں ان پر اعتقاد لایا ہوں، حالانکہ پیغمبر خدا اس وقت تولد ہو چکے تھے، اور اس وقت آپ کا 2 سال کا سن مبارک ہو چکا تھا۔ عبد المطلب یہ باتیں کسی سے ظاہر نہیں کرتے تھے، اور اس بادشاہ سے بھی نہیں کہا، بلکہ اس سے بھی چھپا رکھا تھا،
اور اپنے مکان پر مکے میں واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کئی بیٹیاں تھیں، سب سے فرزند تولد ہوئے تھے۔ آخر عمر میں خواب دیکھا کہ فاطمہ بنت عمر کو نکاح میں لاؤ۔ تب 60 اونٹ سرخ بال کے اور چند دینار زرد سرخ اس کے مہر میں دے کر اپنے نکاح میں لائے، اور ان کے بطن سے ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد پیدا ہوئے۔ سب ملا کر 13 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: حارث، ابو طالب، ابو لہب، ایزاق، امیر حمزہ، عباس، خرار، زبیر، عبداللہ، مکوم، قسم، عبد الکعبہ، مجل، اور ان کے علاوہ 6 بیٹیاں: ام حلیمہ، صفیہ، برہ، عاتقہ، اروی، ایمہ، اور حارث کے 3 بیٹے تھے: ابو سفیان اور مغیرہ اور نوفل۔ ابو سفیان جس سال مکہ فتح ہوا اسی سال میں وہ مسلمان ہوئے، اور ابو لہب کے 2 بیٹے تھے: عتبہ اور عتیبہ، اور اس کی بیوی حضرت معاویہ کی پھوپھی تھی، اور غنداق اور امیر حمزہ اور زرار اور زبیر، یہ 4 لا ولد تھے۔ اور ابو طالب کے بیٹے تھے: عقیل اور طالب اور جعفر طیار اور حضرت علی المرتضیٰ۔ اور ان کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک ام ہانی اور دوسری حمازیہ۔ یہ سب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھے۔ اور عبداللہ اپنے سب بھائیوں سے صورت و بزرگی میں زیادہ تھے، چونکہ ان کے سلب سے سید الکونین سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور حضرت عباس کے 6 بیٹے تھے: عبداللہ، فضل، عبید اللہ اور قسم اور سعید اور عبد الرحمن، اور بیٹی کا نام صفیہ تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں انتقال فرمایا۔ یہ تمام واقعات جامعہ التواریخ میں لکھے ہوئے ہیں، لہذا میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ذکر حوال عبداللہ ولد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بعد باتیں آن حضرت کی اپنی ماں کے شکم مبارک میں رہتے وقت جو وقوع میں آئی تھی۔ بعد راوی نے یوں روایت کی ہے کہ تریت میں مذکور ہے، اور اہل تریت کو اچھی طرح معلوم تھا۔ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریا کا سفید ریشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبہ سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے، اور ان کی پشت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ پس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکے میں آ کر ایک مدت تک رہے۔ آخر عبداللہ کا کچھ بھی نہ کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا 2 پارا ہو کر ایک مشرق کو جاتا ہے اور ایک مغرب کو جاتا ہے۔ پھر ایک لحظہ کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا۔
تو عبد المطلب نے کہا مدت ہوئی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر 4 حصے ہو کر 4 طرف گیا، ایک حصہ آسمان کی طرف اور ایک حصہ طرف زمین کے اور ایک مغرب اور ایک مشرق کو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر خدا نبی ہوں، آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کر میں نے خواب سے بیدار ہوا اور صبح جا کر نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، اور جتنے نبی اور بنی آدم میں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا۔ تم خوش رہو۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں آ کر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہب ابن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آتے تب پشت پناہ ان کیے ہوئے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے بے صورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے قصد سے آتی ہیں۔ پس ایک لہجہ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار ڈالا جو عبداللہ کو مارنے آئے تھے۔ اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا تم اب جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئیں۔ ایک روایت میں کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی اور پرہیزگاری آمنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخری کی شب جمعہ میں عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا۔ رضوان جنت کا دروگا ہے، جنت کا پہرے دار ہے۔ رضوان اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رضوان ہے جو جنت کے دروازے کھولے گا۔ اسی شب کو رضوان کو اللہ نے حکم کیا کہ دروازے جنت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سر نگوں ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام
شیاطین وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت تم پر آ پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی، اور اب تک محمد آخر الزمان کا زمانہ نہیں تھا اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہان کی مخلوق ان کی تابع ہوگی، اور پھر دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ہمارے ماننے والے یعنی لات و عزا کو باطل کرے گا۔ لات و عزا بتوں کے نام ہیں۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور انہی کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو جنت سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اب اگر میں سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں گا تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا، تم خاطر جمع سے رہو، ہم جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے، اور اپنے بت لات اور بت عزا کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کریں لیکن ہرگز خدا کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ اور وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے اور نہی المنکر سے باز رہیں گے، خیرات و زکوٰۃ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے اور حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے، یعنی فرقے بازی میں ڈالیں گے، تاکہ اس میں وہ فریفتہ ہو جائیں اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب اطاعت کو ریاکاری کی خواہش دلائیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا، جب وہ علم اور زید میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب آؤ گے؟ ان کو کس طرح سے راہ راست سے بہکاؤ گے؟ جنہوں نے کہا، ہم ان کی ہوا حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، پھر اس طرح وہ ہماری مطابقت کریں گے اور جو ہم کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تب سردار لعین شیطان نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آیا کہ اس زمانے میں مکے کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے تھے۔ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا، اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے اور تمام تنگی قید کی جاتی رہی۔ بہت زیادہ غلہ وغیرہ کی فراوانی ہو گئی، جتنے ہوش و طیور اور ملخ اور خانہ کعبہ جو عمان ان دنوں جہاں کا تھا، ہر ایک کا سرور کائنات کی بشارت دینے لگا۔ اب ظہور نبی آخر الزمان کا قریب ہوا، اور ایک روایت میں یوں آیا کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، آمنہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو، نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ بس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا اور بینہ منو ان بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر اس خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا، کسی سے یہ راز مت کہنا۔
کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بیان تولد ہونا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق تولد ہوئے، اور جو عجائبات غریبہ آمنہ نے اس شب تولد میں دیکھے وہ تحریر کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ ہم بیان کریں گے۔